بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 56 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے شرط سوم میں کہ کونو تلکن آزاد ہونی چاہیے ثمن المثمن بنا بنی فی الجملہ وقفہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ آج کے درس میں وقف محبت تملیکی میں جو جواز کی 10 صورتیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے آج دوسری صورت کے بارے میں گفتگو ہے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ عین موقوفہ استفادہ کے قابل نہ رہے تو بیچنا جائز ہے، لیکن ما بقا عین ہے۔ اور آج کی صورت میں یہ ہے کہ عین موقوفہ عرفاً استفادہ کافی کے قابل نہ رہے اگرچہ جزوی استفادہ ممکن ہو۔ پس یہاں سے پہلی اور دوسری صورت میں فرق مشخص ہو گیا کہ پہلی صورت میں یہ تھا کہ بدقت العقلیہ عین موقوفہ سے اب استفادہ باقی نہیں ہے، اسے بیچنا جائز ہے۔ یہاں پہ نا اگرچہ جزوی طور پہ استفادہ ممکن ہے، لیکن جو ایک صحیح استفادہ ہونا چاہیے کہ واقعاً اس موقوف علیہ سے جو استفادہ ہونا چاہیے عرفاً وہ استفادہ تو نہیں لیا جا رہا، بلکہ کوئی اور جزوی منافع منفعت لی جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی بیچنا جائز ہے۔ البتہ مشہور یہ کہتے کہ عدم جواز بیع بیچنا جائز نہیں، جبکہ مصنف تفصیل کے قائل ہے، تفصیل میں ہی مانا کہ اگر ایسے منافع حاصل ہو رہا ہے کہ عرف کہتے جی ٹھیک ہے بالآخر ایک منفعت سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر تو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر نا عرف کہتا ہے کہ جو منافع معتد بھی ہونے چاہیے اس سے وہ حاصل نہیں ہو رہے لہذا اس کا بیچنا جائز۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عبارت میں ذکر کریں گے۔ صور جواز بیع الوقف، ان میں صورت ثانیہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان یخرب الوقف بحیث یسکت عن الانتفاع المعتد به، وہ جو معتد به عادتاً جو انتفاع سے ہونا چاہیے اس سے یہ وقف ساکت ہو چکا ہے کہ بحیث یصدق عرفاً انه لا منفعت فیہ، عرف اب کہتے بھئی وہ عین موقوفہ کی جو منفعت ہونی چاہیے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی۔ مثال کدار ان ہدمت، گھر وقف تھا لیکن گر چکا، اب ایسا گر چکا کہ فصارت عرصتاً صرف زمین باقی ہے، تو زمین کو تؤجر للانتفاع بها، اس کو بطور اجرت دیا جا سکتا ہے لیکن بے اجرت ایسی اجرت ہے کہ لا تبلغ شیئا معتدا به، کہ اب اس سے معتد بے مبلغ حاصل نہیں ہو رہا کہ کہا جائے بالآخر ایک منفعت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْبَيْعِ لَا يُعْتَبِ إِلَّا مَا كَانَ مَنْفِعَتُ كَمَنْفَعَةِ الْأَرْثَى فَلَا يَنْبَغِي الْإِشْكَالُ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ۔ تو جب یہ حالت ہو چکی تو اب اس میں تفصیل ہے، اگر ہم اس کو بیچتے ہیں تو اس سے جو ہمیں قیمت حاصل ہو رہی ہے وہ اس قیمت سے زیادہ نہیں کہ اگر ہم اس زمین کو بطور منفعت دیتے تو وہ ہمیں حاصل ہو ہی جاتی، تو ظاہر اس صورت میں فرماتے ہیں اشکال نہیں ہے اس بات میں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مثلا اگر اس کو اب بیچا جاتا ہے، فرض کرتے ہیں اس زمین کو، تو مثلا 100 درہم معذرت 100 دینار 1000 دینار کی بک جاتی ہے، اور ادھر اگر ہم اس کو اس پہ دے رہے ہیں اجرت پہ دے رہے ہیں تو مثلا منتھلی 10 درہم ملتے ہیں یا 5 درہم ملتے ہیں، تو بالآخر سالانہ حساب لگایا جائے تو منفعت اس قیمت کے برابر مثلا پہنچ جاتی ہے، تو فرماتے اس صورت میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وَإِنْ كَانَ يُؤْتَى بِالثَّمَنِ مَا يَكُونُ مَنْفِعَةُ أَكْثَرَ مِنْ مَنْفِعَةِ الْأَرْثَى، اگر اس کو بیچا جاتا ہے تو اس ثمن کی جو منفعت ہے وہ اس عرصہ کی منفعت سے زیادہ ہے، اکثر ہے، بلکہ بل یساوی منفعت الدار، بلکہ یہ منفعت دار کے برابر ہے، تو اس صورت میں فرماتے بحث ہو سکتی ہے، لذا فرماتے ففی جواز البیع وجہان، اس کے جواز بیع میں 2 وجہ ہیں، ایک وجہ الجواز ہے کہ بیچنا جائز ہے، اور دوسری یہ کہ بیچنا جائز نہیں۔ تو سب سے پہلے جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے بیچنا،
کیوں؟ نمبر 1 من عدم الدلیل علی الجواز، کیونکہ جواز پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ما قیام المقتضی للمن، در حال ہے کہ مقتضی من بے کا موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ حبس ہے، وقف ہے، تو جب وقف ہے تو اس کو تو بیچنا جائز نہیں، لذا اس سے نکلنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ظاہر المشہور، فرماتے ہیں عدم جواز والا قول مشہور کا ظہور اسی میں ہے۔ کس طرح؟ حیث قید الخراب المسوغ للبیع بکونہ بحیث لا یجدی نفعا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقف کے جو خراب ہو چکا ہے اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے کہ اسے کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہ ہو، در حالانکہ یہاں پہ ایک قسم کا نفع حاصل ہو رہا ہے۔ وقت تقدمت تصریح، اور استصحاب کی عبارات میں تصریح گزر چکی ہے جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی فی التحریر میں، کہ وہ فرماتے ہیں لو ان ہدمت الدار، اگر گھر گر جائے، لم تخرج الارض من الوقف، تو زمین وقف سے باہر نہیں آئے گی، اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، ولم یجوز بیعها، اس کا بیچنا جائز نہیں۔ اللہم الا ان یحمل المنفی فی کلام المشہور علی النفع المعتد به بحسب حال العین۔ یہ جو صورت پیش کر ہے یہ گویا صورت جواز ہے، اسی مشہور کے قول سے اگر ہم ان کے قول کی تعویل اس طرح کریں کہ وہ جو کہتے ہیں بھئی نفع معتد به اس سے حاصل نہیں ہو رہا، یہ حال عین کے اعتبار سے ہے، حال عین کے اعتبار سے ہے، جی ہاں۔ لیکن اگر جی ہاں مثلا پڑھتے ہیں کہ الا ان یحمل وہ نفع کے جو منفی ہے، مثلا ابھی جو ہم نے مثال پیش کی ہے کہ ایک نفع تو حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ نفع لا یجدی بہ ہے، فرماتے ہیں یہ اس نفع پہ حمل کیا گیا ہے کہ جو نفع عادی ہو حال عین کے مطابق۔ مثال فإن الحمام الذي يستاجر كل سنة 100 دینار، حمام تھا اور اس کو وقف کیا گیا تھا، اور یہ جو حمام تھا سالانہ اس سے 100 دینار اجرت حاصل ہو رہی تھی، لیکن اب گر گیا تو صارت عرصہ اس کی جو زمین ہے تو اجر کل سنۃ 5 دراہم، تو اب اس کی جو زمین ہے یہ سالانہ فقط 5 درہم اس کی اجرت ہے، او اشرا، یا فرض کرتے ہیں 10 درہم اس کی اجرت ہے، لغرض جزئی، اور وہ بھی کسی غرض جزئی کی بنیاد پہ، کیوں؟ کجمع الذبائل ونحوہ، کیونکہ زمین پڑے وہاں پہ زبالہ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے، کوڑا کرکٹ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے ٹاؤن کمیٹی والے کہتے ہیں یہ زمین آپ ہمیں دے دیں ونحوہ، تو یصدق علیہ انہ لا یجد نفعا، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اسے نفع معتد بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر تو قول مشہور کی بات صحیح ہے، اسے نفع معتد بھی حاصل نہیں ہو رہا، لہذا اس کا بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال جنہوں نے پیش کی تھی وقضاء الکری الموقوفہ، وہ کریہ کہ جو موقوف تھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اس طرح کہ فإن خرابها بغور انہارها وہلاک اہلها، کہ اس کے اہل و عیال بالکل ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور اس کی جو نہریں تھی وہ بھی سوکھ چکی ہیں، تو ولا تکون بسلب منافع اراضی راسا، تو یہاں پہ اراضی کے جو منافع ہیں وہ تو راسن ختم نہیں ہوئے بلکہ اس طریقے سے ختم ہوئے کہ اس کے اہل و عیال ختم ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفع کہ جو منفی ہے کلام میں وہ اس قسم کا نفع ہے، حالانکہ کچھ نہ کچھ تو اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وَيَشْهَدُ لِهَذَا، اسی فتوی مشہور کہ جو بحسب العین وہ کہتے ہیں اب اسے نفع معتد بھی حاصل نہیں ہو رہا لذا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں وہ گفتگو ہے کہ جو تحریر سے گزر چکی، لما تقدم عن التحریر، علامہ نے جو بیان کی تھی کہ من جعل ارصۃ الدار المنہدمہ مواتا لا ينتفع بها بالکلیہ، کہ وہ زمین اس گھر کی زمین کے جو گھر گر چکا ہے اور اس کی زمین اتنی حد تک غیر آباد ہو چکی ہے کہ کلیتاً اسے نفع حاصل نہیں ہو رہا،
ما انہا کثیرا ما تستاجر للاغراض الجزیہ، اگرچہ اس قسم کی زمینوں سے اغراض جزئی حاصل کیا جا سکتے ہیں بطور اجرت دے کر. تو فالظاہر دخول صورت المذکورہ فی اطلاق کلام کل من صبغ البیع عند خراب بحیث لا یجد نفعا. تو اس صورت میں وہ افراد کے جنہوں نے فرمایا تھا کہ خرابی کی صورت میں وقف کا بیچنا جائز ہے، تو ان کے کلام میں یہ صورت داخل ہو جاتی ہے کہ یہ جو نفع یسیر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی صورت اور اس صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا بیچنا جائز ہے، وہاں پہ دقت عقلیہ کو دیکھا گیا تھا، جبکہ یہاں پہ دقت عقلیہ نہیں بلکہ دقت عرفی ہے. تو جناب مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان کے کلام کو شامل ہے، کیونکہ ان کا کلام مطلق ہے کہ اگر وہ حد خراب تک پہنچ چکا ہے تو اس کا بیچنا جائز ہے، چاہے اس کی خرابی بدقت العقلیہ ہو یا بدقت العرفیہ ہو. بدقت العقلیہ اس سے منافع حاصل نہیں ہو رہے یا بدقت العرفیہ اس سے منافع حاصل نہیں ہو رہے، دونوں کو شامل ہے، بس بیچنا جائز ہے ان کے کلام کے مطابق. نیز ویشمل الاجماع المدعی فی الانتصار والغنیہ. پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جناب سید مرتضیٰ نے انتصار اجماع ذکر کیا تھا کہ اگر یہ سچویشن پیش آ جائے تو اس کا بیچنا جائز ہے، اور غنیہ میں جناب ابن زہرہ کا بھی اسی طرح کا کلام تھا، وہ بھی اجماع کے قائل تھے. خوب لیکن الخروج بذلك عن عموم ادلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين. اب یہاں پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کو ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی وہ عموم ادلہ کہ جن میں یہ ہے کہ وقف واقف کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور وہ حبس العین ہے یعنی حالت وقف میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایک قوی دلیل ہونی چاہیے، حالانکہ نہیں ہے. لیکن الخروج بذالک یعنی اس تصویغ بے کی بنیاد پہ خارج ہونا ان ادلہ کے عموم سے کہ جو کہتی ہیں کہ یہ وقف ہے اور واقف کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے. نیز جناب کا یہ فرمان کہ لا یجوز شراء الوقف کہ وقف کا بیچنا جائز نہیں، مشکل ان ادلہ سے باہر نکلنا مشکل ہے، بس اس کا بیچنا جائز نہیں. وَيُعَيِّدُ الْمَنْ حکم اکثر من تأخر عن الشیخ. فرماتے ہیں اس کے علاوہ اسی منع بیع کے حکم کی تائید کرتے ہیں اکثر ان فقہا کا فتویٰ کہ جو جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے بعد میں آئے ہیں. کہ کس طرح انہوں نے حکم لگایا ہے کہ انی شیخ کہ جناب شیخ نے بالمنع عن بیع النخلۃ المنقلع، کہ جناب شیخ نے فرمایا تھا کہ وہ نخلا کہ جو منقلع ہے، اکھڑ چکی ہے، اس کا فرماتے ہیں بیچنا جائز نہیں. کیوں؟ بناء علی جواز الانتفاع بها فی وجوہ آخر، اس بنیاد پہ کہ بھئی اگر اسے ہم ثمرہ تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ دوسری وجوہات پر تو استعمال ہو سکتی ہے، کالتسقیف، اسے ہم یہ بنا سکتے ہیں، کیا نام ہے، چھت بنا سکتے ہیں، وجعلها جسرا، اور اسے پل بنائی جا سکتی ہے چھوٹی سی، ونحو ذالک، تو اس قسم کے فوائد تو حاصل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا نا اس قسم کے جو منافع ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو پس جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے جو مؤخر حضرات ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کا بیچنا جائز نہیں. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کریں گے، اور نظر نہایت جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگلے درس میں ذکر ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.